السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر وقت سے ہوں گے۔ ہم PPSC کی تیاری کے لیے گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو کہ 2024 کا نیو ایڈیشن ہے، اپریل میں شائع ہوا ہے، جسے ڈاکٹر جمشید صاحب نے لکھا ہے۔ اس سے قبل ہم نے نور اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اور مطالعہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتابیں آپ سب تک پہنچائیں۔ جو لوگ کتابیں اب تک خرید نہیں سکتے یا جن کو مل نہیں رہی، وہ ان سے استفادہ کر لیں۔ اللہ پاک سب کی مدد فرمائیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں۔ میری کوشش یہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کتاب کا مطالعہ کر سکوں، تو آپ لوگ بھی ساتھ دیں۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس سے بھی آگاہی فرمائیں، تاکہ بر وقت جو ہے اس کی درستی کی جا سکے۔ ہاں، اگر کوئی جواب میں غلطی ہے تو وہ بھی لازمی بتائیے گا کہ بھائی یہ جواب غلط ہے، اس کو درست کروانا ضروری ہے، تاکہ ہم بر وقت جو نیا ایڈیشن آنے والا ہے اس سے قبل اسے درست کروا سکیں۔ اچھا، ہم نے گلدستہ معاون میں جو ہے القرآن وعلوم القرآن کا پہلا پرچہ، اور اس کے بعد ہم نے مطالعہ کیا حدیث وعلوم حدیث کا، اس کے بعد ہم نے کیا ہے مطالعہ مذہب عالم کا، اور اس کے بعد ہمارا مطالعہ ہوا ہے جو اس کتاب میں ہے تاریخ اسلام کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مکمل ہونے کے بعد ہمارا مطالعہ ہوا ہے عربی زبان و ادب میں، اس کے بعد فقہ وعلوم فقہ میں۔ یہ ہمارا کل مکمل ہو چکا ہے، مکمل پرچہ جات کے ساتھ۔ تو آج ہمارا ہے اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات، آؤٹ لائن ہے۔ تو کوشش کروں گا کہ یہ جو صفحات ہیں وہ ایک ہی ویڈیو میں مکمل ہو جائیں۔ تو بغیر تاخیر کے بسم اللہ کرتے ہیں۔ دوسرا پرچہ اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات، جس کا ہم نے صفحہ نمبر 241 سے مطالعہ شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا پرچہ اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات، آؤٹ لائن۔ علم معاشیات کا تعارف اور وسعت، جزء الف ہے۔ معاشیات کا معنی و مفہوم کہہ لیں، معنی و مفہوم کہہ لیں، آغاز و ارتقاء اور اسلامی اور عصری تناظر میں نفس، مضمون، نوعیت و وسعت، ضرورت اور اہمیت۔ جیم جزء ہے بنیادی تصورات۔ دال جزء ہے اہل مغرب کے ہاں معاشیات کی تعریف۔ ہا جزء ہے معاشیات کی اقسام۔ دال جزء ہے معاشیات کے لادینی و اسلامی تصورات کا موازنہ۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے علم معاشیات کے ارتقاء میں مسلمانوں کا کردار۔ امام ابو یوسف، امام ابو عبید القاسم، علامہ ابن حزم، امام ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، ڈاکٹر یوسف قرضاوی، علامہ ابن خلدون۔ تیسرا پوائنٹ ہے اہم معاشی نظریات کا تعارف و تقابل۔ معاشی نظامات سے مراد بنیادیں، جاگیریں یا جاگیرداری، سرمایہ داری، اشتراکیت و اشتمالیت، سوشلزم، کمیونزم، فاشزم۔ اسلامی نظام معیشت کے اساسی تصورات، اسلامی نظام معیشت کے اساسی تصورات، اللہ تعالیٰ کی ملکیت، انسان بطور خلیفہ، تصور آخرت، رزق من جانب اللہ، کسب معیشت کی تحسین، معیشت و اخلاق۔ اسلام کے معاشی اقدار، تقوی، عدل، احسان، اخوت، مساوات، تعاون، حلال و حرام۔ چھٹا پوائنٹ ہے پیدائش دولت، معاشی سرگرمیوں کی اہمیت و ترغیب، سرمایہ اور اس کی اقسام، تشکیل، سرمایہ، اجارہ و کرایہ کے مسائل،
اجارہ داری، انفرادی ملکیت کا تصور، ذرائع حدود و قیود، ملکیت زمین، شرعی ذرائع، تحفظات، ذمہ داریاں، مواد و قطع کے احکام و مسائل، محنت کی عظمت، کمزوریاں، مزدور انجمنیں اور معاشی تنظیم و کاروبار کی مختلف شکلیں، اور اسلامی احکام تجارت، شراکت، مضاربت و مساقات۔ 7واں پوائنٹ ہے صرف دولت۔ الف جز ہے مفہوم و اہمیت، بے جز ہے صرف دولت کے اسلامی اصول اعتدال کے معاشی اہمیت، جیم جز ہے ممنوعات کے بعد اسراف کے بعد ہے تبذیر، بخل، اقتناز، دال جز ہے رویہ صارف کے مغربی و اسلامی تصور کا موازنہ۔ تقسیم دولت۔ اسلام میں گردش دولت، اہمیت، اصول، ذرائع، لگان، بے جز ہے لگان، تعریف، ضرورت، تعین، اسلامی نظریہ لگان کی خصوصیات، جیم جز ہے منافع، تعریف، جواز، اقسام، حدود، تعین کے اصول، اور دال جز ہے اجرتوں کے تعین کے نظریات، اسلامی قانون اجرت اور آجر اور اجیر کے حقوق و فرائض۔ انتقال دولت۔ 9واں جز ہے 9واں پوائنٹ انفاق، وراثت، وصیت، ہبہ، عاریت، قرض حسنہ، اوقاف اور مختلف معاہدات کے روس و احکام۔ 10واں پوائنٹ ہے معاشی ترقی و منصوبہ بندی۔ معاشی ترقی کا مفہوم، معیارات، اسلام میں معاشی ترقی کا تعین، اسلامی ترقیاتی پالیسی کے اہداف و مقاصد، اور دال جز ہے فلاح و بہبود، تصور، مقصود و مطلوب، منصوبہ بندی، اسلامی اہمیت، نوعیت اور مقاصد۔ اسلامی ریاست کی مالیاتی پالیسی اور معاشی کردار۔ اسلام میں ریاست کے معاشی کردار کی ضرورت اور اہمیت، حدود و شرائط، بطور بے جز ہے زکوٰۃ، بطور اعلیٰ مالیاتی پالیسی، جیم جز ہے ریاست کے مالکانہ حقوق، اختیارات و حدود، دال جز ہے بیت المال کے ذرائع آمدن، ٹیکس کے حصول و قواعد، ہا جز ہے کفالت عامہ۔ 12واں پوائنٹ ہے حرمت سود کتاب و سنت کی روشنی میں، سود کے نقصانات، سود کے اسلامی متبادلات، غیر سودی بینکاری، انشورنس وغیرہ۔ 13واں پوائنٹ ہے جدید معاشی مسائل اور ان کا اسلامی حل، قسطوں کا کاروبار، حصص کی خرید و فروخت، حقوق مجردہ کی خرید و فروخت، قمار کی جدید شکلیں۔ 14واں پوائنٹ ہے پاکستان کے اہم معاشی مسائل اور ان کا حل، پاکستان کے مالیاتی نظام کا تنقیدی جائزہ، اسلامی تجاویز، معیشت کے اہم مسائل اور ان کی کارکردگی، نقائص کے ازالے کے لیے تجاویز، معاشی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹیں اور ان کا حل، بے روزگاری، کرپشن، معاشی تفاوت، مہنگائی، غربت و افلاس کا علاج اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ 15واں پوائنٹ ہے اسلام اور نیا عالمی اقتصادی نظام۔ مجوزہ کتب، یاد رہے یہ کتابوں کے نام بھی اکثریت کے ساتھ آتے ہیں۔ کتاب الخراج، اردو ترجمہ، اسلام کا نظام محاصل از امام ابو یوسف، کتاب الاموال، اردو ترجمہ از امام ابو عبید القاسم بن سلام، کتاب الخراج از امام یحییٰ بن آدم المحلی، از ابن حزم، مقدمہ از ابن خلدون، احیاء علوم الدین، اردو ترجمہ
مذاق العارفین از امام ابو حامد غزالی، حجت اللہ بالغہ از شاہ ولی اللہ، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع از عبد الرحمن الجزائری، اسلامی معیشت از مناظر سنگیلانی، اسلام کا اقتصادی نظام از حفظ الرحمن سہاروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی از ڈاکٹر نور محمد غفاری، اسلام کا نظام تکافل اجتماعی از ڈاکٹر نور محمد غفاری، سود از ابو اعلی مودودی، اسلام اور جدید معاشی نظریات از ابو اعلی مودودی، مسئلہ ملکیت زمین از ابو اعلی مودودی، معاشیات اسلام از ابو اعلی مودودی، اسلام اور سود از انور اقبال قریشی، انشورنس از ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، بلا سود بینکاری از ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، شرکت و مضاربت کے شرعی اصول از ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، اسلام کا نظریہ ملکیت از ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، فقہ الزکوٰۃ از ڈاکٹر یوسف قرضاوی، اسلام اور معاشی تحفظ از ڈاکٹر یوسف قرضاوی، اسلامی معیشت کے چند نمایاں پہلو از مولانا فہیم عثمانی، سوشلزم یا اسلام از پروفیسر خورشید احمد، علم اقتصاد از ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کی ہے کتاب، سوشلزم اور معاشی ترقی، اسلام اور نظام اشتراکیت از حسین خان، مارکہ اسلام اور سرمایہ داری از سید قطب، سیاست الشریعہ از ابن تیمیہ، احکام السلطانیہ از علامہ الماوردی، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظام حکمرانی از ڈاکٹر حمید اللہ، خلافت و ملوکیت از ابو اعلی مودودی، اسلامی ریاست از ابو اعلی مودودی صاحب کی زیادہ کتب ہیں، اسلام نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات از ابو اعلی مودودی، حقوق زوجین، میں ان کی 3-4 کتابوں کا نام پڑھ دیتا ہوں، پردہ اور اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی، یہ از ڈاکٹر ابو اعلی مودودی صاحب کی ہیں، اسلامی سیاست از مولانا گوہر رحمان، اسلام کا نظام حکومت از مولانا حامد الانصاری، اسلام کا نظام عفت و عصمت از مولانا ظفیر الدین العدل الاجتماعیہ فی الاسلام، اردو ترجمہ، سلام اور عدل اجتماعی کتب شہید، اسلامی تہذیب کے چند درخشاں پہلو از ڈاکٹر مصطفیٰ السبائی، اسلام اور اجتماعیت از صدر الدین اصلاحی، تاریخ تعلیم و تربیت اسلامیہ، اردو ترجمہ ڈاکٹر احمد شلبی، اسلام کا معاشرتی نظام از پروفیسر خالد علوی، بنیادی حقوق از صلاح الدین وغیرہ۔ تو یہ ان کی کتابوں اور ان کے متعلق جو پوائنٹ آؤٹ تھے ان کی گفتگو ہو چکی، اور پوائنٹ آؤٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے کتابوں سے مطالعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ چیزیں اس میں شامل کی جاتی ہیں، یہ چیزیں شامل ہیں، ان چیزوں سے آپ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں، اسلام اور جدید افکار کے مشہور MCQs۔ احیاء علوم کے مصنف ہیں امام ابو حامد محمد غزالی، 450 ہجری تا 505 ہجری ایران، کتاب الخراج کے مصنف امام ابو یوسف، 113 ہجری تا 182 ہجری عراق، کتاب الاموال کے مصنف ابو عبید القاسم، 159 ہجری تا 224 ہجری
اسلام اور جدید معاشی نظریات اور سود کے مصنف ہیں ابو علا مودودی۔ مشہور کتاب دولت اقوام دی ویلتھ آف نیشنز ہے آدم سمتھ۔ پرنسپلز آف اکنامکس معاشیات کے اصول کتاب ہیں الفریڈ مارشل 1842 تا 1924۔ دوسرا حوالہ پہلے آدم سمتھ کا اور الفریڈ مارشل کا۔ مشترکہ ملکیت کا نظریہ کس انگریز نے پیش کیا؟ آدم سمتھ۔ UK 1723 تا 1790۔ الفریڈ مارشل کا تعلق کس یونیورسٹی سے تھا؟ کیمبرج۔ یہ بہت سارے بندے جو ہیں نا وہ کیمبرج یونیورسٹی سے ہی آئے ہیں۔ مشترکہ ملکیت کا نظریہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ افلاطون نے 348 قبل مسیح۔ اشتراکیت کا بانی کارل مارکس۔ موجودہ کہتے ہیں ویسے بھی 1818 تا 1883۔ UK تیسرا حوالہ قدر زائد کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ کارل مارکس۔ یہ 2 حوالہ جات آئے ہیں یا 3 آئے ہیں، ان کا ہم مطالعہ کر لیتے ہیں۔ آدم سمتھ 1723 تا 1790۔ ایک برطانوی ماہر معاشیات اور فلسفی تھا۔ 1723 اس کا اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ گلاسکو یونیورسٹی میں فلسفے کا استاد رہا۔ اس کی وجہ شہرت اس کی کتاب دی ویلتھ آف نیشنز ہے جو پہلی دفعہ 1776 میں چھپی تھی۔ سمتھ نے شادی نہیں کی۔ سمتھ نے سونے کی بجائے تعلیم یافتہ، ہنرمند اور محنتی افراد کو کسی ملک کی اصل دولت قرار دیا ہے۔ اس نے پرانے دور کی پابندیوں کی مخالفت کی جو صنعتی انقلاب کی راہ میں رکاوٹ تھیں۔ اس نے کہا کہ اگر کام کو تقسیم کر دیا جائے تو پیداوار زیادہ ہو سکتی ہے۔ الفریڈ مارشل 1842 تا 1924۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے گریجویشن اور یہاں پر لیکچرار بھی رہے۔ اس کے ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی پروفیسر ہے۔ اس کی مشہور کتاب داس کیپٹل ہے۔ تیسرے ہے کارل مارکس کی کتاب ہے، اس کی مشہور کتاب داس کیپٹل۔ اچھا، اگلا سوال ہے اسلام میں حلال و حرام اور اسلام کا معاشی تحفظ فقہ الزکوٰۃ مشہور کتب کس کی ہیں؟ ڈاکٹر یوسف قرضاوی 1924 تا اور 1926 تا 2022۔ قطر۔ اسلام کا نظریہ ملکیت، شراکت و مضاربت، شرعی اصول، انشورنس، بلا سود بینک کاری کے مصنف ہے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی۔ لیکن انہوں نے ڈاکٹر مفتی تقی عثمانی صاحب کی کوئی بھی کتاب کا ذکر نہیں کیا، ان کی بھی ان پر ہیں، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتابوں کا بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ خیر شاید MCQs میں ہو۔ پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام کب جاری ہوا؟ 20 جون 1980۔ وہ تجارت جس میں ایک جانب سے سرمایہ ہو اور دوسری جانب سے محنت کہلاتی ہے۔ مضاربت، درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو بیچنا کون سی بیع کہلاتی ہے؟ بیع مزابنہ۔ 2 یا 2 سے زائد افراد سرمایہ میں بھی لگائیں اور مل کر کام بھی کریں، اسے کہتے ہیں مشارکت۔ اسلامی ریاست میں بہت زیادہ غربت کی صورت میں امیروں پر ایمرجنسی ٹیکس بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ان ٹیکسوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضرائب۔ قرآن مجید میں لفظ زکوٰۃ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے؟ بغیر نماز کے 82 دفعہ اور جب کہ نماز کے ساتھ 32 مرتبہ آیا ہے۔ کون سا اسلام کا رکن ایسا ہے جو غریبوں پر فرض نہیں؟ زکوٰۃ۔ اور حج بھی ہے جو صاحب استطاعت نہیں ہے، جن کے پاس اتنی دولت نہیں ہے۔
کہ وہ حج کر سکیں۔ خیر جو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو وہ ان کا حج پہ بھی یہ شمار آ جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ مکمل احکام و مسائل یعنی تفصیل کے ساتھ کب فرض ہوئی تھی؟ 8 ہجری پہلا حوالہ۔ زکوٰۃ کتنے عرصے کے بعد واجب ہوتی ہے؟ 1 سال بعد۔ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8۔ کل سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ کم از کم کتنی گائیں اور بھینسوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 30 یا 20 چیک کرتے ہیں جی، 30 گائے پر ہے، جو کہ زکوٰۃ ہے وہ 30 گائے پر 30 بھینسوں پر ہی ہے، 30 سے کم پر نہیں ہے۔ تو کم از کم کتنے اونٹ ہوں تو زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے؟ 5 اونٹ۔ کم از کم کتنی بکریاں ملکیت میں ہو تو زکوٰۃ شروع ہوتی ہے؟ 40۔ زکوٰۃ عبادت کی کون سی قسم ہے؟ مالی عبادت ہے، جو کہ مال کو پاک صاف کرتی ہے۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف کس خلیفہ کے دور میں جہاد کیا گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سال کے بعد لوگوں نے انکار کر دیا۔ زکوٰۃ کی اجمالی فرضیت کا حکم 2 ہجری کو نازل ہوا تھا۔ ان مصارف کو یاد کرنے کا فارمولہ جو ہے فا مع عین مع الف اور غین فا الف، جو کہ فما وقفہ جو طریقہ کار ہے کہ 8 حروف پر مشتمل ہی ہے۔ جو لفظ بنایا فا مع عین 3، میم الف 2، غین فا الف یہ 3، 8 حروف پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے یاد کرنے کا انہوں نے فارمولہ بنایا ہے۔ جزیہ یا جزیہ کن سے لیا جاتا ہے؟ غیر مسلموں سے۔ شرعی لحاظ سے زرعی پیداوار کا نصاب کتنے وسق ہے؟ 5 وسق، تقریباً 20 من۔ بغیر لڑے میدان جنگ میں دشمن کے چھوڑے ہوئے مال کو کہتے ہیں فی۔ وراثت کے علم کو فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں فرائض۔ قیمتوں، اجرتوں، کرایوں اور منافع کی شرح کا تعین کرنا کہلاتا ہے تسعیر۔ یورپ میں صنعتی انقلاب کب آیا تھا؟ 18ویں صدی عیسوی میں۔ ماہرین سیم تھور کو زمین میں کون سی بیماری کہتے ہیں؟ ٹی وی۔ سیم تھور کو صحیح۔ معاشیات کا بنیادی مسئلہ بے روزگاری۔ علم معیشت کے نظام میں کس امام کا مقام بلند ہے؟ علی بن المعروف، محمد المعروف، امام ماوردی۔ 364 ہجری تا 450 ہجری۔ ذرائع پیداوار کی نجی ملکیت پر پابندی کس نظام میں ہے؟ اشتراکیت۔ ارتقاء سے دولت کا حل کس میں موجود ہے؟ زکوٰۃ۔ پاکستان میں بینکوں نے نفع و نقصان میں شراکت کے اکاؤنٹ کب کھولے؟ جنوری 1981 عیسوی کو۔ اسلامی ریاست میں درآمدی ٹیکسوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عشور۔ پہلی اشتراکی حکومت روس میں کب قائم ہوئی؟ 1917 عیسوی کو۔ شرکت کی بنیادی طور پر کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ اشتراکیت کی بائبل کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ داس کیپیٹل۔ یہ کارل مارکس کی کتاب ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی بائبل کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ دولت اقوام۔ ماہرین معاشیات کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 3۔ چوتھا حوالہ ساتھ ہے، جو ہم 4 حوالوں کا ذکر کر دیتے ہیں۔ وراثت میں مہارت کی وجہ سے امام الفرائض حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج کل اسے کسٹم ڈیوٹی کہا جاتا ہے، جزیہ وغیرہ کو میرا خیال ہے۔ اور جو تیسرا حوالہ ہے شرکت ملک شرکت عقود۔ چوتھا حوالہ ہے کلاسکی جیسے آدم سمتھ، دوسرے نمبر پہ ہے نو کلاسکی جیسے الفرڈ مارشل، تیسرا ہے جدید جیسے ریبنس۔ اچھا، ایسے افراد، سوال ہے ایسے افراد جس کے اصول و فروع نہ ہوں وہ کہلاتے ہیں کلالہ۔ اس کا پہلا حوالہ بھی ساتھ ہے۔ اشتراکیت
اور اشتمالیت کو کس نے متعارف کروایا؟ کارل مارکس اور اینجلس نے۔ نجی ملکیت کا خاتمہ کس نظام کا اصول ہے؟ اشتراکیت۔ ارتکاز دولت کی ممانعت کس فلسفہ معیشت کا حصہ ہے؟ اسلامی نظام۔ تو آگے ہے مختصر سوالات و جوابات۔ تسعیر سے کیا مراد ہے؟ تسعیر سے مراد قیمتوں، اجرتوں، کرایوں اور منافع کی شرح کا تعین کرنا۔ سوال عشور، خراج، جزیہ اور ضرائب میں فرق واضح کریں۔ مسلم اور غیر مسلم تاجر جب اپنا مال اسلامی ریاست کی حدود میں بغرض تجارت لائیں تو حکومت اس مال پر جو ٹیکس وصول کرتی ہے اسے عشور کہتے ہیں، جبکہ خراج ایک پراپرٹی ٹیکس ہے جو غیر مسلموں کی زمینوں پر عائد ہوتا ہے۔ جزیہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو ذمیوں کی حفاظت کے بدلے میں وصول کیا جاتا ہے، اور ضرائب ایک ایسا ٹیکس ہے جو قحط یا ہنگامی حالات مثلا جنگ، سیلاب میں حکومت مالداروں پر لگاتی ہے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں محاصل کی 5 اقسام تھیں، اور غنیمت، فی، زکوٰۃ، جزیہ اور خراج، یہ 5 ہیں۔ سوال، اسلامی حکومت کے ذرائع آمدن کون کون سے ہوتے ہیں؟ اسلامی حکومت کے بیت المال کے مشہور ذرائع آمدن جو ہے درج ذیل ہیں: عشر، خراج، جزیہ، زکوٰۃ، صدقات، فی، ضرائب خمس، کرۂ الارض، عشور، وقف، اموال فاضلہ۔ سرمایہ اور دولت میں کیا فرق ہے؟ سرمایہ اس مال کو کہتے ہیں جو مزید نفع یا پیداوار حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ عربی میں اس کو راس المال اور انگریزی میں کیپٹل کہتے ہیں۔ دولت تمام ملکیتی اشیاء اور جمع شدہ مال و دولت کہلاتا ہے، یہ تجارتی سرمایہ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کے نصاب پر نوٹ لکھیں۔ زکوٰۃ کا نصاب اناج اور پھل کا نصاب 5 وسق جو کہ تقریباً 20 من بنتا ہے۔ اس میں زکوٰۃ اگر برانی علاقے ہیں تو عشر ہے، اور اگر خود ٹیوب ویل وغیرہ سے پانی لگایا ہے تو نصف عشر ہے۔ دوسرا ہے سونا۔ سونے کا نصاب 20 دینار ہے جو کہ وزن کے اعتبار سے 7.5 تولے بنتا ہے۔ اس میں زکوٰۃ نصف دینار ہے، اور اس کا مکمل پڑھتے ہیں۔ اچھا، اوپر 2 حوالہ جاتے ہیں نصف دینار تک، 7.5 تولے تک۔ آیت کلالہ سورہ النساء کی آیت نمبر 176 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اچھا، دوسرا حوالہ ہے جو 7.5 تولے والا۔ واضح رہے کہ 1 تولہ میں تقریباً 11.664 گرام وزن ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے 7.5 تولے کا وزن 87.48 گرام بنتا ہے۔ تو اور 52.5 تولہ چاندی تقریباً 612.36 گرام کے برابر ہے۔ اچھا، اور مطالعہ اوپر والا کرتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ نصف دینار ہے جو کہ 40واں حصہ بنتی ہے۔ تیسرا، چاندی کا نصاب 5 اوقیہ ہے جو کہ 52.5 تولے کے برابر ہے۔ اس میں زکوٰۃ 40واں حصہ یعنی 2.5% ہے، اور 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ یوں 5 اوقیہ 200 درہم کے ہو گئے، تو 200 درہم میں صرف 5 درہم زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ 200 درہم میں 5 درہم زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، یعنی 100 درہم میں 2.5 درہم ادا کی جائے گی۔ کرنسی اگر سونے یا چاندی کے برابر یا اس سے زائد ہو تو اس سے بھی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تجارتی اموال میں بھی سونا چاندی کو معیار بنا کر زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے ادا کی جائے گی۔
مویشیوں میں زکوٰۃ کا نصاب مختلف ہے، مثلاً اونٹ کم از کم 5 ہوں تو ایک بکری ہے، اور یہ نصاب 24 تک اسی طرح رہے گا، یعنی ہر 5 کے بعد ایک بکری ہوگی تو 10 اونٹوں پر 2، 15 پر 3، 20 اونٹوں پر 4 اور 25 اونٹوں پر 25 پر اونٹ کا بچہ زکوٰۃ دیا جائے گا۔ گائے بھینس کم از کم 30 ہوں تو 1 سال کا گائے یا بھینس کا بچہ زکوٰۃ دیا جائے گا۔ بکری بھیڑ کم از کم 40 ہوں تو ایک بکری زکوٰۃ کے لیے نکالی جائے گی۔ آگے سوال اتلاف مال سے کیا مراد ہے؟ اتلاف مال سے مراد مال کو بغیر کسی مصرف میں لائے تلف و ضائع کر دینا، کسی بھی طرح کہہ لیں، پھینک دینا، زمین میں گاڑ دینا سنبھال کے رکھنے کے لیے، یا عیش و عشرت میں ضائع کر دینا۔ اموال ظاہر اور اموال باطنہ سے کیا مراد ہے؟ اموال تجارت، زرعی پیداوار اور مویشیوں کے اموال ظاہر کہا جاتا ہے، جبکہ نقد رقم، سیم وزر اور زیورات کے اموال باطنہ کہا جاتا ہے۔ سوال فاشزم فسطائیت سے کیا مراد ہے؟ فاشزم سرمایہ داروں کی جارحانہ امریت کا علمبردار ایک سیاسی اور معاشی نظام ہے۔ دوسرے لفظوں میں فاشزم حب الوطنی اور قومیت کی بنیاد پر حکومت سنبھالنے کا نام ہے۔ یہ جرمنی میں ہٹلر کی کوششوں سے شروع ہوئی تھی اور اٹلی میں میسولینی کے ذریعے یہ نظام حکومت قائم کیا گیا تھا۔ اس نظریے کا اصل بانی فریڈرک نیتشے جرمن تھا۔ سوال فاشزم کے 4 اصول بیان کریں۔ قوم پرستی، طاقت کا استعمال، فرد کی حیثیت کی نفی اور ریاست کی حماگیریت۔ سوال احیاء موت سے کیا مراد ہے؟ احیاء موت سے مراد ایسی زمینوں کی آبادکاری ہے جن میں تعمیر یا زراعت کے آثار نہ پائے جاتے ہوں، اور نہ یہ کہ عوام کی کسی مشترکہ ضرورت میں رہی ہوں، جو اس زمین کی آبادکاری کرے گا یا اس کی ملکیت ہو جائے گی، یہ اس کی ملکیت ہو جائے گی۔ بیع مرابحہ کہہ لیں۔ مرابحہ سے مراد ہے چیزوں کی قیمت، خرید یا لاگت بیان کرنے کے کچھ نفع کے اضافے کے ساتھ چیز کو فروخت کرنا۔ وہ شرعی لحاظ سے وہ 1 روپے سے لے کر 100 روپے تک منافع جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن منافع اتنا لیں جتنا کہ حساب دے سکیں۔ شراکت کا مفہوم واضح کریں۔ شراکت یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد کسی کاروبار میں متعین سرمایوں کے ساتھ معاہدے کے تحت شریک ہوں، یہ سب مل کر کاروبار کریں گے اور کاروبار کے نفع اور نقصان میں متعین نسبتوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ سوال مضاربت سے کیا مراد ہے؟ جواب مضاربت ایسے کاروبار کو کہتے ہیں جس میں ایک آدمی کا سرمایہ ہو اور دوسرے آدمی کی محنت، جدوجہد، بھاگ دوڑ ہو، اور جب منافع ہو تو اس کے دونوں میں متفقہ نسبت سے شریک ہوں، البتہ نقصان کی صورت میں نقصان صرف سرمایہ دار کو برداشت کرنا پڑے گا۔ مزارعت کا مفہوم درج کریں۔ لفظ مزارعت باب مفاعلہ کا مصدر ہے، باہمی طور پر کاشتکاری کرنا۔ عربی زبان میں اس کے لیے محاکلہ اور مخابرہ کی اصطلاحات بھی رائج ہیں۔ اصطلاح میں مزارعت سے مراد یہ ہے کہ زمین ایک شخص کی ہو اور وہ خود اس میں زراعت کا پیشہ اپنانے کی بجائے یہ زمین کسی دوسرے شخص کو کاشتکاری کے لیے دے دے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے مالک بن گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی زمینیں خیبر کے باسیوں کو
ہی مخابرت اور مزارت کے طور پر دے دیں اور ان سے طے کر لیا کہ اس زمین میں تم کام کرو اور تمہارے لیے اس کی آدھی پیداوار ہوگی۔ سوال، مساقات کا مفہوم واضح کریں۔ کسی باغ یا درخت کو اس شرط پر کسی کے سپرد کرنا کہ وہ اس پر محنت کرے گا اور پھل بھی کچھ حصے باغ یا درخت کے مالک کا ہوگا اور کچھ اس کام کرنے والے کو دیا جائے گا۔ قراء الارض سے کیا مراد ہے؟ اسلامی ریاست کی ملکیت زمینوں کو اگر اسلامی ریاست کا سربراہ یا امیر سالانہ اجرت لگان پر کاشت کے لیے دے تو اس آمدن کو قراء الارض کہا جاتا ہے۔ سوال، اسراف اور تبذیر کا فرق واضح کریں۔ جواب، جائز کام پر ضرورت سے زائد خرچ اسراف کہلاتا ہے اور ناجائز کام پر خرچ تبذیر کہلاتا ہے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اقتناز و احتقار سے کیا مراد ہے؟ اقتناز سے مراد وہ مال ہے جو کسی برتن میں محفوظ کر کے رکھا گیا ہو یا زمین میں دفن کر دیا گیا ہو یا ڈپازٹ کی شکل میں بینک میں جمع کر دیا گیا ہو، یا اس سے مراد وہ مال ہے کہ جس پر نصاب کی مقدار تک پہنچ جانے کے باوجود زکوٰۃ نہ دی جائے، جبکہ احتقار سے مراد خوردنی اجناس کا اس خیال سے ذخیرہ کر لینا کہ بھاؤ بڑھے گا تو پھر فروخت کریں گے، احتقار کہلاتا ہے۔ سوال، عاملین پیدائش پر کون کون سے ہیں؟ جواب، زمین، محنت، سرمایہ، آجر یا ناظم، یہ چار ہیں۔ سوال ہے، اسلام کا نظریہ لگان کن تین بنیادی اصولوں پر قائم ہے؟ عدل، احسان، نفی ظلم۔ تو نیچے حوالہ پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ لفظ بطور خاص استعمال کے لیے بولا جاتا ہے جو مسلمانوں کے لیے مسلمان جمع کرائے اور اس میں زکوٰۃ نہ دی گئی ہو۔ اچھا، وہ مطلب مال جمع کرنے کے متعلق ہے۔ سوال جو ہے، قاضی ابو یعلا نے لگان کے تعین کے سلسلے میں کون سے اصول بتلائے ہیں؟ زمینوں کا فرق، فصلوں کا فرق، آبپاشی کا فرق، زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق واضح کریں۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور ایک بنیادی عبادت ہے۔ اس کے برعکس ٹیکس حکومت کی طرف سے عائد کیے جاتے ہیں جن میں عبادت کا پہلو نہیں ہے۔ لفظ لقطہ سے کیا مراد ہے؟ لقطہ سے مراد ایسا گرا پڑا مال ہے جو کسی کو ملے اور اس کے مالک کا علم نہ ہو۔ سوال، ربا النسیہ سے کیا مراد ہے؟ ربا النسیہ سے مراد قرض پر وہ زیادتی ہے جو کہ مقروض کو ایک مخصوص مدت کی مہلت دے کر حاصل کی جاتی ہے، اسے ربو القران بھی کہا جاتا ہے۔ سوال، ربا الفضل سے کیا مراد ہے؟ ربا الفضل سے مراد وہ زیادتی ہے جو ایک ہی جنس میں بغیر کسی مہلت کے دست بدست تبادلے میں حاصل کی جاتی ہے، اسے ربو السنہ بھی کہا جاتا ہے۔ سوال، خمس سے کیا مراد ہے؟ خمس مال غنیمت کا 5واں حصہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ سوال، نوائب ایمرجنسی ٹیکس کسے کہتے ہیں؟ جواب، اگر ملک میں قحط سالی پڑ جائے، لوگ بھوکے مرنے لگیں یا دشمن سے جنگ چھڑ جائے اور ان حالات میں حکومت مالداروں پر ٹیکس عائد کر سکتی ہے، اس ٹیکس کو نوائب کہتے ہیں۔ اس میں یاد رہے کہ مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں۔
سوال: انشورنس کا سادہ ترین مفہوم کیا ہے؟ انشورنس کا اردو میں بیمہ اور عربی میں تامین کہا جاتا ہے، جس کے لغوی معنی ہے یقین دہانی کے ہیں۔ انشورنس کے اطلاق ایسے معاملات پر ہوتے ہیں جس میں کوئی شخص یا ادارہ دوسرے شخص کو ضمانت دیتا ہے کہ مستقبل میں پیش آنے والے فلاں ممکنہ خطرات کے نقصان کی تلافی وہ کرے گا، چنانچہ اس شرط پر وہ دوسرے شخص ایک معینہ مدت تک ایک مقرر رقم احتیاط کی صورت میں ادا کرتا ہے۔ اسلام کا نظام انشورنس کیا ہے؟ اسلامی نظام انشورنس کو اسلامی اصطلاح میں تکافل کہا جاتا ہے۔ اس کا لغوی معنی مشترکہ ذمہ داری یا جواب دہی اور باہمی اتفاق، مقاصد اور عمل کا اتحاد ہے، جو کہ فقہی اصطلاح میں کفالت، نفقہ اور اعانت کا تبادلہ خیال رکھنا اور برداشت کرنا اور اس سے تکافل المسلمین ہے، یعنی مسلمانوں کا ایک دوسرے کا خیر خواہی اور خرچ وغیرہ کر کے خیال رکھنا اسلام کا نظام انشورنس کہلاتا ہے۔ تشکیل سرمایہ سے کیا مراد ہے؟ تشکیل سرمایہ سے مراد یہ ہے کہ سرمایہ کے حقیقی اثاثوں میں اضافہ کرنا، یعنی نئے کارخانے لگانا، نئی عمارت بنانا اور نقل و حمل کی سہولت پہنچانا، گویا مال میں اضافے کے لیے طریقہ کار اختیار کرنا۔ سوال ہے: سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم سے کیا مراد ہے؟ ایسا نظام معیشت جس میں پیدائش دولت کے آلات و وسائل افراد کی ذاتی ملکیت ہوں۔ سرمایہ کی مدد سے مزید دولت حاصل کرنے کے لیے جو عمل کیا جائے اسے سرمایہ داری نظام کہتے ہیں۔ سوال ہے: اشتراکیت کے 8 معاشی اصول بیان کریں۔ نجی ملکیت کا خاتمہ، نظریہ قدر و زائد، نظام اجرت کا خاتمہ، پروالتری امریت شاید ایسے ہو، معاشی مساوات، سکہ و زر کا خاتمہ، سوشل انشورنس، غیر طبقاتی معاشرے کا قیام۔ سوال ہے: اشتراکیت کمیونیکیشن یا کمیونزم کا مفہوم واضح کریں۔ ایسا معاشی نظام جس میں پیداوار کے تمام ذرائع مثلاً سرمایہ، زمین اور املاک وغیرہ حکومت کی ملکیت میں ہوتے ہیں، پھر ان عوامل پیدائش سے استفادہ کرنے کا کام ایک مرکزی ادارے کے سپرد ہوتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی اشیاء کتنی مقدار میں پیدا کی جائے گی اور انہیں پیدا کرنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جائے گا، یعنی یہ نظام معاشی وسائل، پالیسیوں اور ذرائع پیداوار کی ریاستی ملکیت کی حمایت کرتا ہے۔ مزید برآں کمیونزم نجی ملکیت کی موجودگی کی نفی کرتا ہے۔ یہ نظام انقلابی طریقے سے قائم کیا گیا ہے۔ کمیونزم کو ایک نظریے کے طور پر کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز کی تحریروں سے علمی وسعت ملی اور اس نظام کو اشتراکیت بھی کہا جاتا ہے۔ کارل مارکس کی وجہ شہرت بیان کریں۔ کارل مارکس وہ شخص ہے جس نے کمیونزم کو دور جدید میں ایک انقلاب انگیز تحریک کی حیثیت سے شروع کیا اور اس کی یہ انقلابی تحریک اور جدوجہد اس کی شہرت کا باعث بنی۔ اشتراکیت کا جمالی تعارف۔ کمیونزم اشتراکیت کا اجمالی تعارف ہے۔ کمیونزم انگلش کا لفظ ہے، اس کو عربی میں عشویہ کہتے ہیں اور اردو میں اشتراکیت کہتے ہیں، اور یہ ایسی معاشی تحریک ہے جس کی بنیاد الحاد پر ہے اور اس چیز پر کہ مادہ ہی ہر چیز کی بنیاد ہے۔ کمیونزم کی ابتدا۔ یہ مذہب المانیہ میں مارکس اور اینجلز کے ہاتھوں شروع ہوا۔ یہودی منصوبے کے تحت اس کو عملی جامع انتہا پسند اشتراکی انقلاب جو کہ روس میں 1917 کو آیا، تو
تو اس وقت پہنایا گیا تھا، پھر اس کو وسعت آگ اور گولی کی بنیاد پر ملی تھی اچھا، سب سے پہلے کمیونزم کارل مارکس جو 1818 عیسوی کو پیدا ہوا نے قبول کیا تھا۔ اس کے بعد اس کا ہیمنو افرارک انجلس بنا تو اس نے اس نظریاتی مذہب کو پھیلانے میں کافی تعاون کیا۔ پھر تحریک کو مزید فروغ دینے کے لیے لینن نے سرتوڑ کوشش کی اور اس کے بعد اسٹالن اور اس تحریک کا بانی بنا۔ تو پھر 5ویں نمبر پر ٹروٹسکی کی باری آئی، جو خارجی معاملات کا والی بنا اور یہ آدمی نرم طبیعت کا مالک تھا۔ کمیونزم کے افکار و نظریات۔ ان کے نزدیک ہر چیز حکومت کی ہے اور حکومت کی ہر چیز عوام کی خدمت میں ہے۔ ان کے نزدیک کوئی بھی چیز کسی کا اصل مالک نہیں ہے۔ یہ لوگ 3 شخصیات پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان بھی اس حد تک کہ ان کے بانیات کمیونزم کے نزدیک حروف آخر ہیں، اور یہی ان کے نزدیک خدا، رسول، بلکہ ہر چیز ہیں۔ یہ 3 چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایمان والی 3 چیزیں یہ ہیں: کارل، اسٹالن، لینن۔ اور انکار والی چیزیں ہیں: خدا، ذاتی ملکیت، دین۔ ان کے نزدیک مادہ اصل ہے۔ یہ نظریہ 70 سال تک دنیا میں رہا، لیکن پھر اپنی موت مر گیا۔ 5واں ہے، ان کا قرآن کے بارے میں خیال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں لکھا گیا تھا، لہٰذا یہ کتاب قابل یقین نہیں ہے۔ 6واں ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ آخرت نہیں ہے اور نہ ہی اس دنیا کے علاوہ کسی جگہ جزا سزا کا تصور وغیرہ ہے۔ کمیونزم کے مراکز وہ ممالک جو خود کفیل نہ تھے، تو ان میں کمیونزم قوت اور پست طبقے کی سبز باغات دکھا کر داخل ہوئے تھے اور یہ تحریک مسلمانوں کے ملک میں وبا کی طرح پھیل گئی تھی۔ اہم ممالک کے نام درج ذیل ہیں: مصر، لیبیا، فلسطین، اردن، شام وغیرہ۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا تعلیم الفرائض کے متعلق اجمالی معلومات۔ علم الفرائض سے کیا مراد ہے؟ علم الفرائض سے مراد ایسا علم ہے جس کے ذریعے مستحق افراد پر ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ ایسا علم جس کے ذریعے وارث اور غیر وارث کی پہچان اور ہر وارث کے حصے کی مقدار معلوم ہوتی ہے۔ ترکہ سے متعلقہ حقوق کون سے ہیں؟ ترکہ سے متعلقہ 5 قسم کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں: تجہیز و تکفین، یعنی میت کے کفن دفن، قبر اور اس کے متعلقات، اسراف و تبذیر کے بغیر میت کے مال سے خرچ کیا جائے۔ دوسرا ہے قرض کی ادائیگی، اگر میت پر کسی قسم کا قرض، بیوی کا حق مہر، مزدور کی مزدوری، چٹی یا کسی کے ہاں کوئی گروی چیز ہو، چاہے جانور، مکان، اسلحہ وغیرہ، تو ان تمام چیزوں کو میت کے مال سے پورا کیا جائے گا۔ حقوق اللہ و نظر وغیرہ کی تکمیل، جیسے میت نے زکوٰۃ، عشر یا قسم کا کفارہ یا نظر مانی ہو تو اس کی ادائیگی کے لیے اس کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ وصیت کی تکمیل، اس میں شرط ہے کہ میت کی وصیت ثالث یا ثلث یا اس سے کم ترکہ پر مشتمل ہو اور وارث کے لیے نہ ہو۔ اگر وصیت وارث کے لیے ہو تو ورثاء کی رضا وصیت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔
ورثہ کا حصہ یعنی جو ورثہ میں سے زندہ ہوں اس کا حصہ ہوگا، مطلب مرنے کے بعد جو بھی اس کی اولاد بچے، رشتہ دار بچیں، ان کو دیا جائے گا۔ یہ دور تک لڑی چلتی ہے۔ خیر اگر نزدیک والے زندہ ہے تو انہیں مل جائے گا، اگر نزدیک سے ختم ہو گئے یا دور دور تک ہیں تو پھر انہیں تلاش کر کے انہیں دیا جائے گا۔ وراثت کے کتنے اور کون سے اسباب ہیں؟ وراثت کے 3 اسباب ہیں: نسب، نکاح، ولا۔ سوال: رشتہ دار یا ورثہ کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ 3 قسمیں ہیں: اصحاب الفرائض، اصابت، ذی الارحام۔ نسب کے تعارف پر نوٹ تحریر کریں یا مختلف نوٹ لکھیں۔ نسب سے مراد رشتہ داری ہے اور دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کے درمیان جو رشتہ داری ہوتی ہے اس کو نسب کہتے ہیں، اور اس کا سبب ولادت ہوتی ہے۔ اور قرابت کی 3 اقسام ہیں: ایک فروع، اصول، اور تیسرا ہے حواشی۔ فروع: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو میت کی طرف منسوب ہوں اور میت نے ان کو جنا ہو، جیسے میت کی اولاد، بیٹے اور بیٹیاں وغیرہ، اور میت کے بیٹوں کی اولاد جیسے پوتے اور پوتیاں وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے اصول۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی طرف میت منسوب ہو، یعنی انہوں نے میت کو جنا اور اوپر تک، جیسے باپ، ماں اور دادا دادی، نانا نانی وغیرہ۔ نانی کا ذکر ہے، نانا بھی شمار ہوتا ہے ساتھ میں۔ حواشی: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کی طرف منسوب ہوں جس کی طرف میت منسوب ہوتی ہے، جیسے سگے بھائی بہن، الاتی بھائی بہن، اخیافی بھائی، سگے بھائی کے بیٹے، الاتی بھائیوں کے بیٹے، سگے چچا اور ان سب کے بیٹے وغیرہ۔ سوال: وراثت کے ارکان کتنے ہیں؟ وراثت کے 3 ارکان ہیں: مورث، وارث یا موروث، یعنی کہ دینے والا، مال اور لینے والے، ایسے کہہ لیں۔ ٹھیک ہو گیا، یا میں شاید غلط ہوں تو ہو سکتا ہے یہ مورث، وارث یا موروث۔ تیسرا موروث۔ موانع الارث یعنی وراثت میں حائل رکاوٹیں کتنی اور کون سی ہیں؟ جواب: ایک مسلمان کے لیے حصول وراثت میں 3 رکاوٹیں بن سکتی ہیں، اور پہلا ہے دوبارہ پڑھتا ہوں۔ ایک مسلمان کے لیے حصول وراثت میں 3 رکاوٹیں بن سکتی ہیں: رق، غلامی، القتل یعنی جس کی وراثت ملنی تھی اس کو قتل کر دیا، تیسرا اختلاف دین وغیرہ، یا مرتد وغیرہ ہو گئے، دین چھوڑ گیا، اسے کہتے ہیں اختلاف دین۔ مردوں میں کون سے مرد کسی میت کے وارث بن سکتے ہیں؟ جواب: مردوں میں سے درج ذیل 15 افراد وراثت کے حقدار بن سکتے ہیں: بیٹا، پوتا، باپ، دادا، عینی بھائی، الاتی بھائی، اخیافی بھائی، عینی بھتیجا، الاتی بھتیجا، عینی چچا، الاتی چچا، عینی چچے کا بیٹا، الاتی چچے کا بیٹا، خامند، آزاد کرنے والا۔ نوٹ: جب مذکورہ بالا 15 افراد کسی مسئلے میں جمع ہو جائیں تو صرف 3 بیٹا، باپ، خامند وارث بنیں گے۔ خواتین میں کون سی خواتین کسی میت کی وارث بن سکتی ہیں؟ جواب ہے خواتین میں سے درج ذیل 10 خواتین وراثت کی حقدار بن سکتی ہیں: بیٹی، پوتی، ماں، نانی، دادی، عینی بہن، الاتی بہن، اخیافی بہن، بیوی، آزاد کرنے والی عورت۔ نوٹ: جب مذکورہ بالا تمام عورتیں کسی مسئلے میں جمع ہو جائیں تو صرف 5 بیٹی، پوتی، ماں، بیوی، عینی بہن وارث ہوں گی۔ ایسے ورثاء جو صرف فرض لیتے ہیں
یعنی اصحاب الفرائض ہیں وہ کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ ایسے افراد صرف 7 ہیں: خاوند، بیوی، ماں، نانی، دادی، خیافی بھائی، خیافی بہن۔ ایسے ورثہ جو صرف اسبا کی حیثیت سے حصہ لیتے ہیں یعنی اصحاب الاسبا ہیں وہ کتنے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ایسے افراد 12 ہیں: بیٹا، پوتا، عینی بھائی، و علاتی بھائی، و عینی بھتیجا، علاتی بھتیجا، عینی چچا، علاتی چچا، عینی چچے کا بیٹا، علاتی چچے کا بیٹا، آزاد کرنے والا مرد، آزاد کرنے والی عورت۔ ایسے کتنے وارث ہیں جو کبھی اصحاب الفروض میں اور کبھی اصحاب الاسبا کی حیثیت سے وراثت کے حقدار بنتے ہیں؟ ایسے ورثہ صرف 2 ہیں: باپ، دادا۔ اصحاب الفروض، فرائض تو نہیں لکھا ہوا، فروض ہی لکھا ہوا ہے۔ اور اصحاب الاسبا سے کیا مراد ہے؟ اصحاب الفروض سے مراد میت کے وہ رشتہ دار جو طے شدہ حصے کے حقدار ہوتے ہیں۔ اصحاب الاسبا سے مراد وہ رشتہ دار جو میت کے غیر مقدار شدہ حصے کے حقدار ہوتے ہیں۔ اور پہلا جو ہے ہمارا وہ سوال جواب والا سیشن شروع ہو رہا ہے اس کا ہی۔ اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کے مشقی پیپر۔ فقہ الزکوٰۃ کے مؤلف کا نام ہے یوسف قرضاوی۔ کاشتکاروں سے جو شرعی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں عشر۔ اسلام کا نظام اراضی کس کی کتاب ہے؟ مفتی محمد شفیع۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8۔ فاشزم کا آغاز اٹلی میں کس نے کیا؟ موسولینی نے۔ مضاربت میں نقصان کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ جس کا سرمایہ ہوتا ہے۔ اگر ملک میں قحط پڑ جائے تو مالداروں پر کون سا ٹیکس لگایا جاتا ہے؟ ضرائب۔ طبقاتی نزاع کا تصور کس اشتراکی مفکر نے پیش کیا؟ کارل مارکس۔ اسلام کا اقتصادی نظام کے مؤلف ہیں حفظ الرحمن سہاروی۔ زکوٰۃ کے مصارف میں غارمین سے کیا مراد ہے؟ مقروض۔ شرکت کا لغوی معنی حصہ دار ہونا ہے، بتائیں۔ مساقات کا کیا معنی ہے؟ آبپاشی۔ کس نظام میں شرح سود صفر ہوتی ہے؟ اشتراکیت۔ غیر مسلموں سے ان کی زمینوں کی حفاظت کے بدلے میں لیا جانے والا ٹیکس کون سا ہے؟ خراج۔ مزہ ایک افیون ہے، یہ کس کا قول ہے؟ یعنی ایک نشہ ہے، کارل مارکس۔ نظریہ قدر زائد کس نے پیش کیا؟ کارل مارکس نے۔ سرمایہ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ راس المال۔ نظریہ محنت کس مشہور مفکر کا ہے؟ ابن خلدون کا۔ مال غنیمت کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 5۔ ورثہ کی تعداد ہے 3، اقسام ہے 3۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کتنے اونٹ کا نصاب ہے؟ 5۔ گائے کے لیے 30، گائے بھینس کے لیے 30۔ تورث اکبر سے کیا مراد ہے؟ بڑے بیٹے کو وارث قرار دینا، توریث اکبر کہہ لیں۔ وہ رشتہ دار جن کی رشتہ داری بذریعہ رحم مثلاً ماموں، نانا، بھانجا وغیرہ کہلاتے ہیں۔ ذی الارحام۔ صاحب المکس کسے کہتے ہیں؟ ٹیکس وصول کرنے والا۔ اب یہ ہے 25واں سوال۔ انشورنس کی ابتدا 17ویں صدی میں کس ملک میں تاجروں سے ہوئی؟ اٹلی۔ وہ شخص جو کسی سے اجرت پر کام لے رہا ہو اسے کہتے ہیں آجر مستاجر۔ وہ بے جس میں دونوں طرف ادھار ہو، کوئی کسی کی ملکیت میں نہ ہو، کہلاتی ہے بیع القلالی یا بیع القلالی بقلالی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے۔ مسئلہ ملکیت زمین کے مؤلف ہیں مولانا مودودی۔ مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق احکام کس صورت میں ہے؟ سورہ انفال۔ الخراج کے مؤلف ہیں امام ابو یوسف۔ احتکار سے کیا مراد ہے؟ ذخیرہ اندوزی۔ روٹی کپڑا مکان کس کا نعرہ ہے؟ اشتراکیت کا۔ پاکستان میں
روٹی کپڑا مکان جو ہے آصف علی زرداری صاحب کا تھا۔ اچھا، جو بے نظیر بھٹو صاحب کا بھی یہی تھا، اور اس کے بیٹے جو ہیں وہ کیا نام ہے اس کا، ذوالفقار علی بھٹو، اس کا بھی یہی مکتب ہے۔ تو آج کل جو ہے وہ ہمارے تمام تر پارٹیز کا یہی ہے، روٹی کپڑا اور مکان عوام سے چھین لینا ہے۔ مزاربت کے لیے دوسری اصطلاح کون سی ہے؟ قراض۔ علم الاقتصاد کے مؤلف ہیں علامہ اقبال۔ بیٹا اگر اپنے باپ کا قاتل ہو تو وہ کتنی وراثت ملے گی؟ کوئی وراثت نہیں ملے گی۔ دشمن کی فوج سے لڑے بغیر اسلامی فوج کا مال حاصل ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ جو مل جائے اسے فی کہتے ہیں۔ داس کیپٹل کتاب کا مؤلف ہے کارل مارکس۔ وہ مال جو پڑا ہوا کہیں مل جائے اور اس کا مالک نہ ملے تو اسے کہتے ہیں لقطہ۔ ابن حزم کے معاشی افکار ان کی کس کتاب میں ہے؟ المحلی۔ درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو بیچنا وغیرہ کون سی بیع کہلاتی ہے؟ بیع مزابنہ۔ سوشلزم اور معاشی ترقی کے مصنف کا نام ہے حسین خان۔ وہ تجارت جس میں ایک جانب سے سرمایہ ہو اور دوسری جانب سے محنت ہو تو وہ کہلاتی ہے مضاربت۔ ربا الفضل کا دوسرا نام ہے ربا البیوع۔ سمندر سے نکلنے والے مال پر عائد کیے جانے والے ٹیکس کا نام ہے سد البحر۔ نظریہ لگان کس ماہر معاشیات کا مشہور ہے؟ ریکارڈو اشور کا باقاعدہ اجرا کس کے دور میں ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ بیع التعاطی سے کون سی بیع مراد ہے؟ خاموش لین دین۔ مشرقین سے جنگ کے نتیجے میں حاصل ہونے والا مال کہلاتا ہے مال غنیمت۔ اصل پر وہ زیادتی جو ایک ہی جنس کے بغیر کسی مہلت یا تاخیر کے دست بدست تبادلے کی صورت میں کی جائے اسے کہتے ہیں ربا الفضل۔ اسلام اور جدید، اچھا یہ اگلا جو ہے دوسرا پیپر شروع ہو رہا ہے۔ اسلام اور جدید معاشی افکار تحریکات کا مشقی پیپر نمبر 2 ہے۔ پہلا پیپر جو ہے وہ 50 سوالات پر مشتمل تھا، اب دوبارہ دوسرا پیپر شروع ہو رہا ہے۔ قیمتوں، اجرتوں، کرایوں اور منافع کی شرح کا تعین کہلاتا ہے تسعیر۔ ویسے دوسری دو دفعہ جو سوالات ہیں انہیں نہیں شامل کرنا چاہیے تھا۔ عشر اور زکوٰۃ آرڈیننس کب جاری ہوا؟ 20 جون 1980 کو۔ جنگی حالات میں ضرورت کے پیش نظر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے نوائب۔ ادھر نوائب لکھا ہے، ایک منٹ ٹھہریے گا میں ذرا اوپر، اچھا اوپر تھا قحط سالی کی صورت میں ضرائب ہے، اور جنگی حالات کی ضرورت کے پیش نظر جو ہے وہ نوائب ہے جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ شرعی لحاظ سے زرعی پیداوار کا نصاب کتنے وسق ہے؟ 5 وسق۔ اقتصادی ترقی کا دار و مدار کس پر ہے؟ تجارت پر۔ شرکت و مضاربت کے شرعی اصول کے مصنف ہیں نجات اللہ صدیقی۔ کس نظام میں سرمایہ کو ہر چیز سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے؟ اشتراکی نظام کو۔ زکوٰۃ کے لیے بکریوں کا نصاب کتنا ہے؟ 40۔ قصائیت کا نظریہ کس سرزمین سے اٹھا؟ جرمنی۔ ویلتھ آف نیشنز کا مؤلف ہے ایڈم سمتھ۔ امام ابو یوسف 113 ہجری کو کوفہ میں پیدا ہوئے اور فوت کب ہوئے؟ 182 ہجری کو۔ بیع تقسیط سے کیا مراد ہے؟ قسطوں والی بیع۔ مشترکہ ملکیت کا نظریہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ افلاطون نے۔ کتاب الفلاحہ کا مؤلف ہے ابن العوام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کس اصول کے ساتھ تجارت کی؟ مضاربت۔ کون سا مسلمان عالم جدید اقتصادیات کا بانی تصور کیا جاتا ہے؟ ابن خلدون۔ بارانی زمین سے پیداوار کا کتنا حصہ لیا جاتا ہے؟ 10واں۔ نظریہ آبادی کس مشہور مفکر کا ہے؟ مالتھس۔ وہ زمین جو غیر آباد اور بنجر ہو کسی کی ملکیت نہ ہو کہلاتی ہے اراضی اموات۔ کتاب الاموال کس کی ہے؟ ابو عبید القاسم کی۔ کسٹم ڈیوٹی کو عربی میں کہتے ہیں عشور۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یہ سود سورہ بقرہ کی کس آیت میں ہے؟ 276۔
امام ابو یوسف نے کتاب الخراج کس کی فرمائش پر لکھی؟ ہارون رشید۔ درج ذیل اصطلاحات میں سے کس میں نقصان اور خسارے کا اندیشہ نہیں؟ سود۔ حکومتی زمین کو سالانہ اجرت لگان مقرر کر کے کاشت کے لیے دینے سے وصول شدہ محاصل کو نام دیا جاتا ہے اراضی قرائے الاراض۔ عشور وصول کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عاشر۔ ذوالفروز، یہ فرض کہتے ہیں لوگ، ذوالفروز کی تعداد ہے، یا پھر یہ ہے کہ فرض پڑھا جاتا ہے واو ساکن ہو جاتا ہے، 7 ہیں جو کی تعداد ذوالفروز یا ذوالفرض کی تعداد 7 ہیں۔ قرآن میں کس جرم کے ارتکاب کی سزا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے؟ سود، ربا۔ سود کو جنگ قرار دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے. ایسا شخص جس کے نہ والدین زندہ ہو اور نہ اولاد ہو اور نہ بہن بھائی ہوں کیا کہلاتا ہے؟ کلالہ. ابن خلدون کہاں پیدا ہوا؟ تیونس میں. بغداد کے کون سے عالم ماہر معاشیات ہیں؟ شاہ ولی اللہ. معروف ماہر معاشیات امام ابو یوسف کا کیا نام ہے؟ یعقوب بن ابراہیم. درخت پر یا باغات وغیرہ اور اس شرط پر کہ کسی کو دینا کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے اور پیداوار کی تقسیم کے شرائط طے کرے کیا کہلاتا ہے؟ مساقات. امام ابو یوسف کو کس عباسی خلیفہ نے قاضی القضاء مقرر کیا؟ ہارون رشید. کارل مارکس کہاں پیدا ہوا؟ جرمنی میں. ورثہ کی اقسام 3 ہیں. کون سے امام زمین کو اجارے پر دینے کے مخالف ہے؟ ابن حزم ظاہری. اجارے کا مطلب ہے ٹھیکے پر زمین دینا. خراج کی کتنی اقسام ہے؟ 2. دیکھیں اگر کوئی بندہ خود نہیں کر سکتا، اس کے پاس زمین وافر مقدار میں، وہ کسی کو دے دے ٹھیکے پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا اپنا نظریہ ابن حزم کا. وصیت کے کتنے اصول ہیں؟ 4. ایڈم سمتھ کہاں کا رہائشی تھا؟ اسکاٹ لینڈ. آیت کنز کس صورت میں ہے؟ سورۃ توبہ. موانع ارث کتنے ہیں؟ 3. حکومت وقت کی طرف سے کسی کو جاگیر دینا کہلاتا ہے؟ اقطاع. کتاب الخراج کا اردو ترجمہ ڈاکٹر نجات اللہ نے کس نام سے کیا ہے؟ اسلام کا نظام محاصل. وراثت کے علم کو فقہی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ علم الفرائض. اشتراکی نظام کے معاشی نظام کا رد عمل سرمایہ داری. عشور کہتے ہیں مال تجارت پر ٹیکس. چاندی کا نصاب زکوٰۃ ہے 52.5 تولہ. آیت کنز کی تبلیغ سب سے زیادہ کرتے تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اسی کے ساتھ یہ 50 سوالات پورے ہو چکے ہیں. تو یہ جو اسلام کا معاشرتی جو طریقہ کار ہے یا تحریکات ہیں یا افکار ہیں یہ مکمل ہوا. تو اگلا جو ہمارا تیسرا پرچہ ہے دعوت ارشاد، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کی ویڈیو جلد از جلد بنائیں گے. بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، دیکھیں، سنیں. اگر لفظی غلطی ہے، حرفی غلطی ہے، کوئی جواب میں غلطی ہے تو برائے کرم ضرور آگاہ فرمائیں تاکہ اسے بر وقت درست کیا جا سکے اور نئے ایڈیشن آنے سے قبل جو ہے ڈاکٹر صاحب کو آگاہی کی جا سکے کہ آیا یہ الفاظ کو درست کیا جائے. میرا ارادہ ہے کہ اس میں آیات کو جو ہے وہ اعراب لگائے جائیں تاکہ بر وقت انہیں درست کر کے پڑھا جا سکے. تو کئی طالب علم مجھے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اور تعلیم حاصل کی اور بعد میں اور تعلیم حاصل کی، تو اس طریقہ کار کو چلتا رہتا ہے. خیر، ایک لمبی بحث ہے. تو بخیر اجازت دیں اسی کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.